سلمہ بن اکوع بھاگے ہوئے آئے، آقا کے دستے اقدس پہ آگے پھر بیٹھ گئے، پھر کر کے پھر سائڈ پہ کھڑے ہو گئے، اگلے آتے رہے۔ جب 1400 صحابہ نے بیعت مکمل کر لی نا تو آقا نے پھر رخ انور پھیرا، وہ کہا سلمان تو کھلوتا ہے، تم نہیں بیعت کرتا، تم نے بیعت نہیں کرتی؟ عرض کیا آقا 2 بار کر چکا ہوں، اول میں بھی درمیان میں بھی۔ آقا نے پھر مسکرا کے کہا وَأَيْزًا، کوئی بات نہیں بیٹا، ایک بار پھر سے 3 بار آقا کے دستے ناز پر بیعت کا شرف پانے والے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری عمر میں رمضہ میں چلے گئے تو خدا کی قسم دنیا جہان سے تابعین ڈھونڈ ڈھونڈ کے جاتے اور جا کے ایک ہی فریاد کرتے، سلمہ اپنا وہ ہاتھ آگے کر دو، ہم اس ہاتھ کو چومنے آئے، اس ہاتھ کو چومنے آئے۔ جب تک امت کی محبت کا معیار اس لیول پہ نہیں جائے گا یہ امت ذلت کی گہرائیوں سے نہیں نکل سکتی، نہیں نکل سکتی۔ کون ہے تاریخ آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس۔ ہمارے شب و روز تو عجب انداز سے گزر رہے ہیں، عجب انداز سے گزر رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ بڑی خوبصورت بات کی، ان کا یہ ذکر نیم شبی، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے لیے با نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ کو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس سال کے بعد ایک جشن بابو منا لیا، اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہوں گے جو برکتوں سے اپنی جھولیاں سمیٹ کے جاتے ہوں گے، لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ ہم سال کے سال محافل میلاد منعقد کر کے اس کے بعد خالی ہو جاتے ہیں، خالی ہو جاتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے وہ مناظر ذرا مشکات المصابیح اور شعب الایمان کی روشنی میں یاد کرے نا، جب صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے مبارک وضو کا ایک قطرہ بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے۔ وہ بابا وہ تو پھر پانی تھا، صحابہ کو حضور کے لعاب دہن کا ایک قطرہ بھی زمین میں نہیں گرنے دیتے۔ جب یہ منظر ہوتا نا تو آقا نے ایک دن بلا کے پوچھ لیا، کہا صحابہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ میرا پانی، میرا لعاب دہن یہ نیچے نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں پہ اٹھاتے ہو، چہروں پہ ملتے ہو، سینے پہ ملتے ہو، بڑا ادب کرتے ہو، بڑا پیار کرتے ہو، کس لیے کرتے ہو؟ صحابہ علیہ الرضوان نے عرض کیا آقا آپ پیارے کیوں لگتے ہیں؟ پیارے کیوں لگتے ہیں؟ تو پیارے کی ہر شے پیاری لگتی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر ایک بات یاد رکھنا، اور اس خوبصورت مسجد میں بیٹھے ہوئے سب دوست میرے کریم آقا کے اس فرمان کو آج کی اس تقریب کا پیغام سمجھ کے لے کے جائیں۔ آقا نے فرمایا کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ رسول سے پیار کرے اور اللہ رسول اس سے پیار کرے، ڈبل فیضان ہے۔ سنگل بھی ہوتا تو اس کی بھی کوئی حد نہیں تھی، خدا رسول کا عاشق ہو جانا یہ بہت بڑا مقام ہے، اور اس سے بڑھ کر خدا رسول کا محبوب ہو جانا تو نور نہ نور ہے۔ آپ پسند کرتے ہو کہ وہ خدا رسول سے پیار کرے اور اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پیار کرے، کہ حضور کرتے ہیں پسند، اور میں پھر 3 کام کبھی نہ چھوڑنا، ہمیشہ سچ بولنا، زندگی امانت سے گزارنا اور ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنا۔ ہم نے محبت، پیار، عشق، تعلق، نسبت اپنے من گھڑت بنا لیے، اپنے من گھڑت بنا لیے۔ دوستان عزیز نہیں، محبت کا لازمی تقاضا ہے، لازمی تقاضا ہے۔ سیدنا بلال حبشی نے محبت کی تھی نا، سارا جسم زخم زخم ہوتا تھا لیکن زبان سے احد کی صدائیں ہوتی تھی۔ حضرت بلال حبشی، سیدنا اویس قرنی، سیدنا صدیق اکبر،
جب صحیح آپ اٹھا کے دیکھیے صحیح بخاری صحیح مسلم، آغاز میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحابہ کو ساتھ لے کے نکلے نا مکہ کے بازاروں میں، تو ظالموں نے اتنا تشدد کیا کہ صحابہ کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے چہرے پہ پتہ نہیں چلتا تھا ناک کہاں ہے، ہونٹ کہاں ہے، آنکھیں کہاں ہیں، اتنا سویلی کے ساتھ کھل گیا تھا کہ ہر شے فلیٹ ہو گئی تھی، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ لیکن اس حالت میں بھی جب ہوش آیا نا تو ماں نے دودھ کا پیالہ آگے دیا، بیٹا پی لو، کہنا اماں پہلے بتاؤ میرے مصطفیٰ کیسے ہیں۔ یہ عشق کی آگ، یہ عشق کی تپش جب تک ہمارے اندر نہیں آئے گی، علامہ اقبال ایسے تو نہیں فریاد کرتے رہے شرابے کو ہم پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، مجھے عشق کے